अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप सबको पता है कि सितारा यासीन की कंट्रोवर्सी से रिलेटेड, इस इशू से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत से हेटर्स के ऊपर केसेस हुए हैं और इसमें जो है अब कुछ जो हैं पकड़े गए हैं, कुछ को बुलाया जाएगा और पूछताछ होगी। जिसकी जितनी नौयत होगी केस के ख़राब होने की, जितने ज़्यादा प्रूफ्स वहाँ गए होंगे उनको उसी तरीके से सज़ाएं मिलेंगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ आई थिंक माफ़ी के चांस हैं जो कि हर जगह होते हैं। तो यहाँ पर एक शख्स जिसे आप सब अच्छे से जानते हैं, जो सितारा यासीन का कभी सपोर्टर कभी हेटर, कभी सपोर्टर कभी हेटर रहा, लेकिन सबसे पहले जब वो इतना वाज़ह तौर पर मंजर पर नहीं आया था वो हेटर ही था और उसको वैल्यू तब दी थी। हमारे सपोर्टर प्यारे यार, इतने निराले प्यारे राज दुलारे, मैं इनको क्या कहूँ। कोई आकर सितारा की शान में ज़रा सी बात कर दे, ये सारे जो है ना उसके साथ जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं, उसे जो है वो इज़्ज़त देना शुरू कर देते हैं जिसको भले वो डिज़र्व करते हों या ना करते हों। बस सितारा की मोहब्बत में, सितारा के सदक़े में ये कितने लोगों को गले लगा लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ इस बंदे के साथ हुआ। पहले वो सितारा यासीन का हेटर था, लेकिन उसके बाद उसको कोई ख़ास जब वहाँ से फ़ायदा हासिल नहीं हुआ और उसने देखा कि भाई सपोर्टर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, तो उसने क्या किया, स्ट्रैटेजी चेंज की और सपोर्टर्स में आया। खैर, वक्तन फ़वक्तन वो सपोर्टर हेटर खेलता रहा और उसने काफ़ी चीज़ें ऐसी की जो सितारा के लिए नुकसान का बाइस हुई, सितारा के लिए परेशानी का बाइस हुई। आप सबको याद होगा कि सऊदी जर्नलिस्ट खातून जो हैं उन्होंने भी इस शख्स के ऊपर केस किया था और काफ़ी अच्छा खासा लंबा केस था, लेकिन उसकी कोई ख़ास हमें पेशरफ्त भी नज़र नहीं आई। उसमें ख़ास कोई हमें इस बंदे की कोई भी एक्सक्यूज़, सॉरी, कोई सज़ा, कोई चीज़ दिखाई नहीं दी थी। आई थिंक वो केस भी माफ़ी तलाफ़ी पर ख़त्म हो गया। लेकिन अभी इस बार उसी शख्स के ऊपर, सितारा यासीन के केस में, आई थिंक तायरा सिस्टर ने भी केस किया। ना सिर्फ तायरा सिस्टर ने किया है, मेरा ख़्याल है कि काफ़ी सारी बहनों ने, काफ़ी सारी, मैं कंफर्म नहीं हूँ कि वर्दा ने भी किया या नहीं किया, लेकिन काफ़ी सारी बहनों ने उसके ऊपर केस कर रखा। अच्छा, वर्दा से याद आया, उस दिन मैं नौशीन के चैनल पर कहाँ मैंने सुना या कहीं कमेंट मैंने देखा कि वर्दा के बारे में मैंने सुना है कि वर्दा बीमार है। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, अल्लाह करे वो बिल्कुल ठीक हो, वो वैसे ही छुट्टियों पर गई हुई हों, ऐसा कुछ ना हो। लेकिन अगर वो बीमार है तो अल्लाह उनको सेहत दे, शिफा दे और जल्द से जल्द वो ठीक हों और वापस आएँ और अपने पैनल पर रौनक लगाएं। जनाब, तो मैं बात कर रही थी कि उस शख्स के ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने केसेस किए थे, जिनमें ताहिरा सिस्टर भी हैं। आई थिंक सितारा यासीन वाला केस भी बीच में डाला गया है और इसके अलावा और बहुत सारी औरतें जिनको वो अब्यूज़ करता रहा है मुख्तलिफ लाइव्स के अंदर। ये जो शख्स भी पकड़ा गया था, पुलिस कस्टडी में था, उसके चैनल के ऊपर भी बैठ कर ये अब्यूज़ करता रहा, ये वो इसी के ग्रुप से था। खैर, तो इससे रिलेटेड ये इन्फो सुनने में मिली है कि ये शख्स जो है ये माफ़ी तलाफ़ी के लिए मिन्नतें तरले कर रहा है और ये अपना चैनल वापस मांग रहा है कि इसका चैनल ख़त्म ना किया जाए और इसे माफ़ कर दिया जाए। और इसकी मेरे ख्याल ये रिक्वेस्ट है कि इसे माफ़ कर दिया जाए। ये अपने चैनल के ऊपर कोई जो है वो कॉमेडी टाइप का, फ़न टाइप का काम स्टार्ट करना चाहता है और ये बात सामने रखते हुए मेरे ख्याल से उसको माफ़ी मिलने का इम्कान है। और ये बात बहुत सी हमारी बहनें जो हैं वो कबूल नहीं कर रही। उनकी तरफ से यही बात है कि ये सब कुछ नाकाबिल कबूल है, जिनमें कि सबसे आगे बिया सिस्टर हैं। और बिया सिस्टर जो है वो कल उनकी लाइव थी, आई थिंक मिशू टॉक्स के ऊपर। वहाँ पर उन्होंने बताया, मुझे ये बात किसी ने बताई कि वहाँ बिया सिस्टर का कहना ये था कि भाई ये माफ़ी नहीं होनी चाहिए, ये माफ़ी काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि बिया सिस्टर ने इस केस के लिए बहुत मेहनत की है, इस बंदे के ऊपर केस करने के लिए बहुत जदोजहद की है। वो कहती हैं कि वो जो है जिस कंट्री में है, मुझे सही से याद नहीं है वो कौन सी कंट्री में है, पता नहीं कनाडा में है, कहाँ है यार, मुझे सही से याद नहीं है। खैर, वहाँ वो कहती हैं कि वहाँ जो है उन्होंने पाकिस्तानी सफारत खाने से जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स साइन करवाने थे, कुछ जो है वो लेटर्स निकलवाने थे, वो सब कुछ किया है, तमाम कोशिशें की हैं। उसके बाद इस शख्स के ऊपर केस किया है और बहुत सी और औरतों ने भी हिम्मत दिखाई है, जोश दिखाया, जज्बा दिखाया और अपने हक़ की खातिर और दूसरी औरतों के हक़ की खातिर, कि वाकई औरतों की रिस्पेक्ट जो है वो हमेशा हमेशा सामने होनी चाहिए। और अगर औरतें ही ऐसे जाने देंगी तो गलत है ना। जैसे पाकिस्तानी ड्रामा चल रहा था आजकल, हादसा, आई थिंक कल या परसों उसका लास्ट एपिसोड था, तो उसमें भी ये दिखाया गया एंड पर कि भाई औरत जब तक अपने हक़ के लिए ख़ुद आवाज़ नहीं उठाएगी तो हमेशा मुजरिम इसी तरह शह पकड़ते जाएंगे और वक्त के साथ साथ ये पता नहीं क्या कुछ रोंद डालेंगे। तो इनको लगाम तो डलनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है बिया सिस्टर का कहना भी यही था कि वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है कि इस शख्स को इतने आराम से माफ़ कर दिया जाए।
ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس شخص کو معافی دینے کے بجائے اس کو موقع دے دیں. چلیں اگر آپ نے اس کا چینل واپس ہی دینا ہے تو اس کو موقع دے کر دیکھیں. آپ 1 ہفتہ 15 دن کو اس کا ٹائم دے کر دیکھیں. آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ 1 ہفتہ بھی یہ مرد جو ہے, یہ شخص جو ہے اپنی بات پر پکا نہیں رہے گا, بلکہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چینل کے اوپر یا اپنے ہی چینل کے اوپر آ کر خواتین کے خلاف غلط باتیں کرے گا. اور وہیں بیٹھی ایک خاتون کا کہنا یہ تھا کہ اس شخص نے کل بھی رات میں کوئی ارجنٹ لائیو لگائی ہے جہاں بیٹھ کر اس نے دوبارہ سے چیلنج کیا ہے میشو ٹاکس کو یا بیا وغیرہ کو. خیر, تو بیا سے اس جو ہے کیس سے ریلیٹڈ ان کا کہنا یہ تھا کہ طاہرہ سسٹر اگر اس بندے کو معاف کر دیتی ہیں اور یہ کیس ختم ہو جاتا ہے تو وہ اکیلی ہی اپنے کیس کو لے کر چلیں گی, اور وہ کہتی ہیں کہ میں اکیلی ہی کافی ہوں, میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گی, میں اس شخص کو سزا دلوا کر چھوڑوں گی. بیا کا کہنا یہ تھا نہ صرف میں اور ایک خاتون اور ہیں جو بیا کا ساتھ دیں گی, وہ بھی کیس آئی تھنک یا کر چکی ہیں, وہ بھی کہتی ہیں کہ بیا کہتی ہیں کہ نہ وہ کیس واپس لیں گی نہ میں کیس واپس لوں گی, اور مجھے کسی کی کوئی معافی نہیں چاہیے, نہ وائس میں, نہ ویڈیو میں, نہ ریٹن میں, نہ یوٹیوب پہ, نہ بیک آف سٹیج. اب دیکھو کہ یہ اونٹ کس کل بیٹھتا ہے اور اس چیز کا کیا رزلٹ نکلتا ہے. اس سے پہلے بھی اس شخص کے اوپر کیسز ہوئے ہیں, اس کے بعد بھی یقیناً اس پر کیسز ہوں گے, اور اب دیکھو کیا بنتا ہے. اور ایسی معافیاں تلافیاں جو ہیں وہ کب تک ہوتی ہیں, اس میں آپ لوگ بھی اپنی رائے ضرور رکھیے گا کامنٹ سیکشن کے اندر. تھوڑی سی بات یہاں پر میں کروں گی جناب ستارہ یاسین کے آج کے ولاگ سے ریلیٹڈ. جی بالکل, ستارہ یاسین اپنی سوتن کو یاد کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی ارے بھائی تم لوگوں نے ہمیں ہماری سوتن یاد دلا دی. جی بالکل, سوتن یاد دلا دی. ان کو کچھ ہیٹرز نے آئی تھنک کامنٹس کیے لوگوں نے جا کر کہ بھئی کہاں گئی کوثر, پہلے تو بہت کوثر تھی, کوثر کو کہاں غائب کر دیا, کوثر رفو چکر ہو گئی, کوثر تو جو ہے وہ اسکرین سے غائب ہی ہو گئی, کوثر کے پر کاٹ دیے گئے, کوثر کا پتہ صاف کر دیا گیا, پتہ صاف کر دیا گیا ایسے کہا, یا کوثر کو ڈیورس دے دی گئی, ایسا کیا ہوا ہے. تو ستارہ یاسین کا کہنا یہ تھا کہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں اسے اپنے چینل پر ڈسکس نہیں کرنا چاہتی. ویسے واقعی یار آپ لوگ جا کر کیوں ٹو لیتے ہو, مجھے چیز آپ لوگوں کی سمجھ نہیں آئی کہ ایک بندی یوٹیوب پر ہے ہی نہیں, ساجد امین صاحب کی ایک ہی وائف ستارہ یاسین یوٹیوبر ہیں, یوٹیوب کے اوپر ہیں, اور وہ کنٹینٹ کریٹر ہیں, وہ کنٹینٹ بناتی ہیں, ولاگنگ کرتی ہیں. اور جو ان کی دوسری بیوی ہے وہ ظاہر سی بات ہے ان کی پہلی بیوی کی زندگی میں آئی ایک سٹوری ہی نہیں تھی, ایک ریئل سٹوری تھی جس کو قدرت نے ایک طرح سے کور کر لیا اور یہ آپ سب کے سامنے آئی. لیکن وہ بندی یوٹیوبر تو تھی نہیں, نہ وہ یوٹیوبر بنی, تو ستارہ ہی یوٹیوبر تھی. ستارہ پہلے بھی دکھ رہی تھی, ستارہ اب بھی دکھ رہی ہے. وہ شادی ہو کر جب آئی تھی, آپ سب کو یاد ہوگا, میں ہیٹرز کو بتانا چاہتی ہوں, ان کی یادداشت جو ہے اب قریب تو وہ ہے نہیں کہ گدی میں چپت لگاؤں تو ان کو یاد آ جائے, تو دور سے ہی تھوڑا سا ان کو بیک فلش میں لے کر جاتے ہیں, بتاتے ہیں کہ جب کوثریا کہہ رہی ہیں جیسے ہیٹرز کا ہم سنتے ہیں نا وہی زبان پہ چڑھا ہوا. تو جب ہم کوثر کا سنتے تھے ستارہ کے ولاگز میں تو سنتے تھے, ٹھیک ہے, دیکھتے نہیں تھے. کوثر سٹارٹ میں بائی فیس نہیں آ رہی تھی, پہلے صرف کوثر کی بات تھی, پھر کوثر کا ایک وجود تھا, پھر کوثر کا جو ہے نقاب میں فیس تھا اور لوگوں کی ڈیمانڈ کے اوپر اس کا فیس ریویل کیا گیا تھا. لیکن کوثر کوئی یوٹیوبر نہیں تھی اور نہ ہے. ہاں وہ کہیں کہیں اپنے بھائی کے ولاگ میں دکھ جاتی ہے, وہ ساجد بھائی کے ولاگ میں دکھ جاتی ہے, اگر وہ ستارہ کے گھر میں موجود ہو یا ستارہ گاؤں میں ہو تو وہ ستارہ کے ولاگ میں بھی دکھ جاتی ہے. دکھنے میں اور یوٹیوبر ہونے میں بہت زیادہ فرق ہے. تو مسلسل اس بندی کی ڈیمانڈ کیوں جو کہ یوٹیوبر تو تھی ہی نہیں, وہ ستارہ کے گھر کا فیملی کا ایک فرد ہے, اس کے شوہر کی بیوی ہے, اس سے زیادہ وہ ستارہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ستارہ نے اپنی لائف میں اس کے لیے بہت کچھ کیا, ہم سب نے دیکھا. اگر اس میں ستارہ نے کوئی زیادتی اس کے ساتھ کی ہوتی تو اس کا بھائی بھی یوٹیوبر ہے نا, اس کے چینل سے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ دیکھنے سننے کو ملا ہوتا. ستارہ کے ساتھ نہ ستارہ اس کے ساتھ اچھے میں ہے نہ برے میں ہے, تو ستارہ اس کو کیوں ڈسکس کرے. آپ مجھے ایک بات بتائیے, آپ کا ایک کڑوا سچ ہو, آپ کی ایک سائڈ ایسی ہو جو آپ کو دکھی کر دیتی ہو, تو کیا آپ روز اس کو لے کر بیٹھو گے, اس کو کریدو گے, اپنے اس زخم کو کریدو گے کہ آپ کو روز درد ہو. وہ سوتن ہے نا, ستارہ کے لیے کوئی دعا تو نہیں ہے نا, ستارہ کی فرینڈ نہیں ہے, ستارہ کی بہن نہیں ہے, ستارہ کے لیے کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے. وہ سوتن ہے جو اس کے ہسبینڈ کو شیئر کرتی ہے.
تو یہ اس بندی کا ظرف ہے کہ وہ ابھی تک اس کے ساتھ اچھے سے چل رہی تھی۔ ستارہ کا کہنا یہی تھا کہ یہ میری زندگی کی حقیقت ہے، سچ ہے، اور بس اتنا کافی ہے، اس کے علاوہ میں اس کے اوپر بات کرنا چاہتی نہیں۔ میں نے پہلے بھی بتا دیا ہے، نہ میں ڈسکس کروں گی۔ کہہ رہی ہیں کہ پہلے سٹارٹ میں جو ہے میں باتیں کر لیا کرتی تھی، کیونکہ میں اس وقت اتنی سمجھدار نہیں تھی، مجھے اتنا نہیں پتہ تھا کہ ایک یوٹیوبر کو کیسے بات کرنی چاہیے، کس حد تک بات کرنی چاہیے، اور کس حد تک لوگوں کو اپنی لائف میں انوالو کرنا چاہیے، اسے معلوم نہیں تھا۔ لیکن اب ایز اے یوٹیوبر وہ چاہتی ہیں کہ وہ اپنی لائف کو، اپنی پرسنل لائف کو اور یوٹیوب کی لائف کو الگ الگ لے کر چلیں۔ اور ستارہ کا کہنا یہ بھی تھا کہ لوگوں کا یہ سوال ہے کہ وہ آپ کے گھر میں آ کر رہے گی، کیا آپ دونوں ایک ہی گھر میں رہیں گی؟ تو ستارہ نے بڑی صفائی کے ساتھ اور 2 ٹوک الفاظ میں، ٹھیک ہے، کلیئر لفظوں میں کہا، مطلب اس میں کوئی اس نے بات کو گھمایا گھمویا نہیں ہے، اس نے صاف صاف لفظوں میں کہا ہے، جو کہ میرا خیال ہے بہرے کو بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ اگر وہ میرے گھر آئے گی 5 دن 4 دن 8 دن، 8 تو نہیں کہا خیر 3 دن 2 دن اور 5 ہی کہا تھا، خیر تو وہ کہتی ہیں کہ اگر کچھ دن کے لیے وہ آتی ہیں، رہتی ہیں، گھومنے پھرنے جاتی ہیں، آؤٹنگ پہ جاتی ہیں میرے ہسبینڈ کے ساتھ، تو ویل اینڈ گڈ، آئیں، بالکل آئیں میرے گھر، لیکن رہنا ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے یہ ناممکن ہے۔ اور میرا خیال سے ستارہ نے یہ ساری اسٹرگل، یہ ساری ہمت صرف اسی لیے کی تھی کہ جب اس کے ہسبینڈ نے نکاح کر ہی لیا تھا، تو یعنی کہ شادی ہو ہی گئی نا، سمجھو نکاح ہو گیا تو اب تو لانی ہی لانی ہے اس نے سوتن۔ اور ستارہ نے پھر کمر کس لی کہ اس نے اپنے بچوں کو رلنے نہیں دینا، اور اس نے اس یوٹیوب سے ہی اپنے بچوں کا بریڈ بٹر جو ہے وہ ارن کرنا ہے، اور وہ اس نے کیا اور کر کے دکھایا۔ اب وہ اپنی سجی سوائی بنائی لائف کو کیوں اجیرن کرے بھئی، اپنی سوتن کو اپنے گھر میں لائے اور دوبارہ سے اپنی لائف کو سپوائل کرے کیوں؟ ایک بندی اپنے بچوں کو اتنے بہتر مستقبل کی طرف گامزن کر چکی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اسے پیچھے ہٹنا چاہیے یا اسے لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے بچوں کا مستقبل خراب کرنا چاہیے۔ آپ سب کی کیا رائے ہے؟ آپ لوگ ضرور بتائیے گا، کامنٹ سیکشن آپ کے پاس موجود ہے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور ہاں لائک ضرور کر کے جائیے گا۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان سے مردوں اور عورتوں سے رکھے ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔